بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جملہ ابھی قاسم کی زبان پر تھا کہ اچانک مارسی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے سفینے تیر رہی تھی۔ اس کا ملکوتی چہرہ اعصابی دباؤ کی وجہ سے تن کر چنے ہوئے غنچے جیسا لگ رہا تھا۔ مارسی غالباً کمرے میں داخل ہونے سے پہلے قاسم کی باتیں سنتی رہی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھیں لیے اندر داخل ہوئی اور قاسم کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ قاسم بھی مارسی کے احترام میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مارسی نے پلکیں پٹ پٹاتے ہوئے قاسم سے کہا، آپ غالباً وہی نوجوان ہیں جنہوں نے تہوار والے روز سکندر بیگ کو شکست دی تھی۔ میں نے آپ کو وہاں دیکھا تھا۔ مارسی نے اپنی ماں اور غلام کی موجودگی میں قاسم کو نہ پہچاننے کی اداکاری کی۔ قاسم بھی مارسی کا مدعا سمجھ چکا تھا، چنانچہ مسکراتے ہوئے انتہائی شائستہ لہجے میں کہنے لگا، جی ہاں، میں اسی روز کے احسان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے اس روز مجھے بروقت خبردار کر کے اور میری جان بچا کر مجھے دوسری زندگی بخشی ہے، جس کے لیے میں آپ کا ممنون احسان ہوں اور آپ کے لیے کوئی بھی خدمت بجا لانا سعادت سمجھتا ہوں۔ قاسم کی بات سن کر مارسی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ جی واہ، کیا بات ہے! آپ اتنی طویل مدت بعد میرے احسان کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں۔ بہت خوب، مارسی نے کہا تو قاسم خفیف سا ہو گیا۔ جی دراصل مجھے آپ کے نام اور رہائش کا پتہ آج ہی مل سکا ہے، یہی وجہ ہے کہ میں اتنے دیر کے بعد حاضر ہوا ہوں۔ اس اثناء میں مارتھا وہیں کھڑی قاسم کے حدود اربع کا جائزہ لیتی رہی، لیکن اب اس کا ہر طرح کا وہم دور ہونے لگا۔ گویا قاسم اور مارسی کی کامیاب اداکاری نے رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ مارتھا نے جب دیکھا کہ قاسم سچ مچ سیدھا سادہ سپاہی ہے تو مسکرا کر بولی، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم اتنی دیر بعد بھی آپ کا شکریہ قبول کرتے ہیں۔ آپ تشریف رکھیے، میں آپ کی تواضع کے لیے پھل اور مشروب بیچتی ہوں۔ مارتھا نے اطمینان بھرے لہجے میں قاسم سے کہا اور پھر حبشی غلام کو ساتھ لے کر کمرے سے نکل گئی۔ مارتھا چلی تو گئی لیکن قاسم کو تسلی نہ ہوئی، چنانچہ اس نے اپنی اداکاری برقرار رکھی اور مارسی سے مخاطب ہوا، دیکھیے، آپ مجھے اپنا خادم سمجھیے، میں اگر زندگی میں کسی موقع پر آپ کا کام آ سکوں تو مجھے فخر ہوگا۔ مارسی نے زیر لب مسکراتے ہوئے قاسم کی بات سنی اور پھر انتہائی مدھم آواز میں قاسم سے کہا، آپ نے وعدہ خلافی کی ہے، کیونکہ آپ نے میرے منع کرنے کے باوجود میرا کھوج لگایا ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ آپ کو میرا عطا پتہ کس نے بتایا۔ میں آپ کی والدہ کو بتا چکا ہوں کہ میں شہزادہ محمد کا دوست ہوں اور شہزادے سے ہی میں نے آپ کا پتہ حاصل کیا۔ دراصل ایک مرتبہ آپ کے گھر آنا ضروری تھا، میں آپ کی والدہ سے ملنا اور انہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ قاسم نے مارسی کے نزدیک چہرہ لاتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ قاسم کے الفاظ مارسی کے رخساروں پر گدگدی کرتے ہوئے اس کے کانوں میں اتر گئے۔ قاسم کے لیے مارسی کے اس قدر قریب آنا انوکھی بات تھی۔ مارسی نے بھی اپنے بدن میں سردی کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس کی۔ اس کی پلکیں جھک گئیں اور چہرہ سرخ ہونے لگا۔ قاسم نے ایک مرتبہ پھر کہا، اور آپ سے ملاقات بھی ضروری ہے۔ آپ کسی طرح کل دن میں مجھے تھوڑا سا وقت عنایت کریں، کچھ ضروری باتیں ہیں جن کا تذکرہ آپ کے ساتھ ناگزیر ہے۔ وقت؟ دن میں؟ لیکن کہاں؟ مارسی نے موم کی طرح کھلتے ہوئے پوچھا۔ وہ دونوں کسی حد تک سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے۔ قاسم نے جواب دیا، میرے خیال میں آپ لالا شاہین کی یادگار پر آ جائیے، وہی پرانا قبرستان بھی ہے۔ میں لالا شاہین کی یادگار پر شہتوت کے ایک بڑے درخت کے نیچے آپ کا انتظار کروں گا۔ اتنے میں باہر آہٹ سنائی دی اور قاسم نے بات بدل لی۔
اب وہ بلند آواز میں بول رہا تھا، آپ کی والدہ خاصی سلیقہ مند خاتون دکھائی دیتی ہیں، میں آپ کی والدہ سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ قاسم کی بات مکمل ہوتے ہی خادمہ مہمان خانے میں داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں سامان مدارت کی تشتری تھی۔ خادم کے پیچھے کچھ ہی دیر بعد مارتھا بھی کمرے میں آ گئی۔ اب قاسم کا کام یہاں مکمل ہو چکا تھا اور اسے مزید رکنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس نے مارسی کی ماں کو بغور دیکھ لیا تھا اور وہ صرف اسی کو دیکھنے کے لیے مارسی کے گھر آیا تھا۔ وہ شاہی سراغ رساں تھا اور سکندر بیگ کو پرورش دینے والے البانوی کنیز مارتھا کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اب اس نے مارتھا کا گھر اور اس کے اطوار کا بغور جائزہ لے لیا تھا اور اب وہ مارتھا کے بارے میں کسی حد تک رائے قائم کر سکتا تھا۔ اس کے بعد کچھ دیر قاسم ان لوگوں سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا اور پھر ان سے اجازت لے کر چلا آیا۔ لالا شاہین کی یادگار شہر کے جنوبی دروازے سے باہر فصیل شہر کے پہلو میں واقع تھی۔ یہ کسی زمانے میں شاہی پارک تھا، لیکن آج کل یہاں قبرستان بن چکا تھا۔ خصوصاً طبقہ امورا اور سلطان کے خاندان کی قبریں اسی قبرستان میں بنائی جاتی تھیں۔ یہاں درختوں پر الو بولتے تھے اور شاہی باغ کی ساری نشانیاں مٹی میں مل چکی تھیں۔ یہاں دن میں بھی آسیبوں کا بسیرا رہتا اور کبھی کبھار ہی کوئی شخص اس جانب سے گزرتا تھا۔ مارسی کی بگی باغ کے اندر داخل ہوتی چلی گئی۔ نو عمر ترک کوچوان اپنے قد سے زیادہ ہوشیار تھا۔ وہ بگی کو آبنوس کے درختوں کے سائے میں لے گیا اور گھنی جھاڑیوں کے عقب میں کھڑا کر دیا۔ مارسی بگی سے اتری اور یادگار میں موجود بارادری کی عمارت کی جانب چل دی۔ اس کی باری برکم چادر میں خراسان کا دو داری خنجر چھپا ہوا تھا۔ مارسی مارتھا کی بیٹی تھی اور اپنی ماں کی طرح ہوشیار اور بہادر تھی۔ وہ اتنی ویران جگہ پر آتے ہوئے ذرا بھی نہ گھبرائی۔ مارسی بوسیدہ بارادری کی سیڑھیوں پر پہنچی اور پھر بارادری میں داخل ہونے سے پہلے بہت محتاط لہجے میں پکارا، سالار، محترم سالار، کیا آپ یہاں ہیں؟ مارسی اگرچہ قاسم کے نام سے واقف تھی، لیکن وہ قاسم کو سالار ہی کہا کرتی تھی۔ مارسی کے پکارنے پر کوئی جواب نہ آیا تو وہ یہ جان کر ٹھٹک گئی کہ قاسم ابھی تک نہیں پہنچا۔ مارسی نے قاسم کا گھوڑا ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر نظر دوڑائی، لیکن شاید قاسم ابھی تک نہیں آیا تھا، حالانکہ اسے مارسی سے پہلے پہنچنا تھا۔ مارسی کو تشویش لاحق ہوئی اور اس کی گرفت اپنے خنجر پر مضبوط ہو گئی، لیکن اگلے لمحے مارسی کے عقب میں موجود جھاڑیوں کی اوٹ سے ایک لمبا تڑنگا نقاب پوش برآمد ہوا۔ یہ قاسم ہی تھا۔ قاسم نے آتے ہی مارسی سے کہا، میں معذرت چاہتا ہوں، دراصل میں کچھ دیر آپ کے ممکنہ تعاقب کا شک مٹاتا رہا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کوئی آپ کے تعاقب میں ہے تو سامنے آ جائے۔ مارسی نے ایک لمبی اور ٹھنڈی سانس لی، لیکن اسے یہ جان کر اطمینان ہوا کہ قاسم ایک ہے۔ اب قاسم اور مارسی بارادری کی سیڑھیاں چڑھ کر نیم تاریک اور بوسیدہ چھت کے نیچے آ گئے۔ بارادری کے فرش پر جگہ جگہ گھاس اگی ہوئی تھی، خزاں کا عروج تھا اور خشک پتے ہر طرف بکھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹھنے کے لیے جگہ منتخب کی اور وہ دونوں بارادری کے فرش پر ایک دوسرے کے نزدیک بیٹھ گئے۔ یہ مارسی اور قاسم کی پہلی باقاعدہ ملاقات تھی۔ دونوں ہی خاموش تھے۔ کافی دیر وہ ایک دوسرے کے قریب بیٹھے رہے۔ ان کی نظریں سامنے یادگار کی کھنڈر بنی ہوئی چار دیواری پر تھی۔ دونوں کے دل کی کیفیت عجیب سی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن الفاظ کی تلاش میں ان کا ضرورت سے زیادہ وقت صرف ہو رہا تھا۔ بالآخر مارسی نے سکوت توڑا، غالباً آپ نے مجھے یہاں کسی کام کے سلسلے میں بلایا ہے۔ مارسی کے لہجے میں ہلکا سا طنز بھی تھا۔ قاسم چونک کر لرزتی اور الجھے ہوئے لہجے میں بولا، ہاں، کام،
ہاں واقعی میں نے آپ کو کام ہی کے سلسلے میں بلایا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی اس نے مارسی کو کسی کام کے سلسلے میں بلایا ہے، پھر کام بھی کیسا؟ اس کے سامنے ساری صورتحال واضح تھی۔ مثلاً اسے ابو جعفر پر شک تھا۔ ابو جعفر مارسی کی ماں مارتھا کے گھر آتا جاتا تھا۔ مارتھا راسخ العقیدہ عیسائین تھی۔ سکندر بیگ مارتھا کے زیر سایہ جوان ہوا تھا۔ لامحالہ سکندر بیگ ابو جعفر کے بھی قریب تھا۔ مارسی اپنی ماں ابو جعفر اور سکندر بیگ کے حالات سے واقف، لیکن خود کسی وجہ سے سکندر کو پسند نہیں کرتی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ وجہ سکندر کا مزاج ہو۔ بہرحال یہ طے ہے کہ مارسی سکندر کے خلاف تھی۔ قاسم اسی طرح کی باتیں سوچتا رہا۔ اب قاسم مارسی سے مزید کیا پوچھتا؟ کیا صرف یہی کہ وہ ابو جعفر کے بارے میں اور کیا جانتی ہے؟ اور اگر صرف یہی بات تھی تو مارسی سے پوچھنے کی بجائے وہ ابو جعفر کے بارے میں براہ راست زیادہ بہتر کھوج لگا سکتا تھا۔ من ہی من میں سٹپٹا گیا تو آخر کس بات کے لیے اس نے مارسی کو یہاں بلوایا تھا؟ بلا آخر وہ زیر لب مسکرایا اور تمام حجت کے لیے اس نے وہی سوال کر دیا۔ میں دراصل آپ سے ابو جعفر کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ نہ جانے قاسم کے لہجے میں کیا تھا کہ یخلقت مارسی کا کہا نکل گیا۔ ایسے لگتا ہے جیسے کسی ہندوستانی مندر میں نقرائی گھنٹی بج اٹھی ہو۔ مارسی صرف حسین ہی نہیں تھی بلکہ بڑی بھرپور اور پرکشش شخصیت کی مالک تھی۔ مارتھا جیسی ماں نے اسے بہادری سے بات کرنے اور تنقیدی نگاہ سے زمانے کو پرکھنے کا فن بھی سکھایا تھا۔ مارسی بام گئی کہ قاسم کے دل میں چور ہے، غالباً محبت کا چور، لیکن وہ قاسم جیسے وجیہہ مرد کی وزاداری اور شرمیلے پن پر حیران تھی۔ اس نے شریر آنکھوں سے قاسم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میں تو ابو جعفر کے بارے میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ وہ مسلمانوں کا مذہبی پیشوا ہے، بغدادی دروازے کی مسجد میں خطیب اور پچھلے 2 عشروں سے یہاں ادرنا میں مقیم ہے۔ مزید یہ کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں اسے اپنے گھر آتا جاتا دیکھتی ہوں۔ وہ میری ماں کے ساتھ گھنٹوں اکیلے کمرے میں بیٹھ کر یقیناً کسی خفیہ سرگرمی پر بات کرتا ہے۔ میری ماں کٹر مذہبی عورت ہے اور مسلمانوں کے خلاف کچھ بھی کرنے سے دریغ نہیں کرتی۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے سکندر کو میری ماں اور ابو جعفر نے سلطان کے ساتھ بے وفائی کے لیے تیار کیا ہے۔ مجھے سکندر قطعی طور پر پسند نہیں۔ وہ بچپن میں میرے ساتھ پل کر جوان ہوا ہے، لیکن وہ فطرتاً کمینہ اور بدمزاج ہے۔ بس یہی چند باتیں ہیں جو میں جانتی ہوں۔ مارسی کے بیان پر قاسم دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ اس نے جو کچھ سوچا تھا مارسی نے لفظ بہ لفظ وہی سب کچھ بتا دیا۔ اب اسے یقین ہونے لگا کہ اس نے مارسی کو محض اس لیے نہیں بلایا بلکہ اس ملاقات کے پیچھے کوئی اور جذبہ بھی ہے جو شروع میں کافی دن تک بے نام سا رہتا ہے اور پھر جب اسے دھیرے دھیرے نام ملتے ہیں تو وہ محبت کہلاتا ہے۔ قاسم کو یخلقت خود پر غصہ سا آنے لگا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، قاسم میاں ہوش میں آؤ، تم ایک سپاہی ہو، تمہاری زندگی تمہارے دین کے لیے وقف ہے، تم کسی کے ساتھ عمر بھر ساتھ نبھانے کا پیمان کیسے باندھ سکتے ہو؟ اور پھر مارسی تو مسلمان بھی نہیں، ایک عیسائی لڑکی ہے۔ اسے خیال آیا اور اس نے مارسی سے ایک عجیب سوال کر دیا، اچھا مارسی آپ کی کہانی سے تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ سلطنت عثمانیہ اور اسلام کے لیے اپنے مذہب عیسائیت کی نسبت ہمدردانہ جذبات رکھتی ہیں، کیا آپ کے دل میں بھی اسلام کو سمجھنے کا خیال بھی آیا ہے؟ قاسم کا سوال بہت عجیب تھا۔ مارسی نے چونک کر قاسم کو دیکھا اور یخلقت سنجیدہ ہو گئی۔ قاسم صاحب، میں نے اسلامی تعلیمات کے مطابق تعلیم حاصل کی اور پرورش پائی ہے۔ میرے رہن سہن، عادات و اطوار اور رگو پے میں اسلام جاری ہے۔ البتہ میں نے اسلام قبول کرنے کا رسمی اعلان کبھی نہیں کیا۔ مگر کیوں؟ جب آپ اسلام سے اس قدر متاثر ہیں تو پھر وہ کیا رکاوٹ ہے جو آپ کو اس روشنی میں داخل نہیں ہونے دیتی؟ قاسم کو مارسی کے جواب سے مزید تجسس پیدا
پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے دوسرے سوال پر مارسی نے کہا، کیا اعلان کرنا ضروری ہے؟ میں نے تو اب تک جو کچھ سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ ہر اچھی بات اور متوازن عمل اسلام ہے، اور جو کچھ متوازن نہیں وہ غیر اسلامی ہے۔ میں کوئی غیر متوازن کام نہیں کرتی اور ہر اچھی بات کو پسند کرتی ہوں، تو کیا اب میرا مسجد میں جا کر ابو جعفر جیسے پیشواؤں کے ہاتھوں پر رسم اسلام قبول کرنا اور مارسی کی بجائے سکینہ نام رکھ لینا بھی بہت ضروری ہے؟ مارسی کی بات سن کر قاسم کے چھکے چھوٹ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک غدار عیسائی ماں کی بیٹی اس قدر صاحب علم اور سمجھدار ہو سکتی ہے۔ وہ مارسی کی معقول بات سے لاجواب سا ہو گیا اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگا، تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ درست نہیں کہ ظاہراً بھی اسلام اختیار کر کے آپ کے لیے معاشرتی طور پر بہتر زندگی کے مواقع ہیں؟ مثلاً آپ کلمہ پڑھ لیں تو لوگوں پر آپ کی عزت و تکریم اور حیثیت بڑھ جائے گی۔ قاسم محسوس کر رہا تھا جیسے پھر اس نے کچھ غلط کہہ دیا ہے۔ مارسی نے سنجیدگی سے جواب دیا، ہاں میں ایسا کرتی تو یقیناً بہتری کے مواقع بڑھ جاتے، اور سب سے پہلے یہ ہوتا کہ سلطان اپنے منہ بولے مسلمان بیٹے سکندر کے ساتھ میرا نکاح کروا دیتا، جبکہ میں اسے ناپسند کرتی تھی۔ اور رہ گئی یہ بات کہ اسلام قبول کرنے سے لوگوں کی نظر میں ہماری عزت بڑھ جائے گی، اسلامی اعتبار سے بھی غیر معقول ہے۔ عزت تو بڑھنی چاہیے لیکن نظر میں، اور میں سمجھتی ہوں وہ محض اخلاص نیت سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ قاسم سوچ رہا تھا جیسے وہ کسی عام لڑکی کی بجائے کسی عالمہ فاضلہ کے پاس بیٹھا ہے۔ اب وہ دل سے مارسی پر مر مٹا تھا۔ وہ حسین تو تھی ہی لیکن اس کی ذہانت اور انداز گفتگو اس کی شخصیت کو مزید نکھار رہے تھے۔ اس خیال کے تحت قاسم نے پھر کہا، لیکن مارسی آپ ظاہراً اسلام قبول نہیں کریں گی تو آپ کی آئندہ زندگی کسی مسلمان جیون ساتھی کے ساتھ کیسے منسلک ہوگی؟ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ عیسائی مذہب پر رہیں گی تو شاید آپ کی شادی بھی کسی عیسائی نوجوان کے ساتھ ہی ہوگی۔ قاسم نے سادہ سے انداز میں مارسی پر ایک اہم سوال کر دیا۔ اس قدر دانائی سے باتیں کرنے والی مارسی کی پلکیں حیا سے جھک گئیں اور اس کے چہرے پر سرخ بجلیاں سے دوڑنے لگیں۔ شادی کے ذکر سے مارسی جذبس ہو کر رہ گئی۔ قاسم نے مارسی کے چہرے کو دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا، ہو نہ ہو یہ لڑکی بھی مجھے چاہتی ہے۔ قاسم کو طمانینت سی محسوس ہوئی۔ مارسی نے قاسم کے سوال پر صرف اتنا کہا، مجھے ظاہری طور پر اسلام قبول کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، میں تو اپنی ماں کے رویے کی وجہ سے خاموش ہوں۔ مارسی خاموش ہو گئی۔ قاسم اس کی بات سن کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ آج گویا مارسی نے صرف مسلمان ہونے کا اعتراف ہی نہیں کیا تھا بلکہ ایک طرح سے پیغام محبت بھی قبول کر لیا تھا۔ اب قاسم کس قدر کھل کر کہنے لگا، مارسی آپ کی سحر انگیز شخصیت نے مجھ پر جادو سا کر دیا ہے۔ آپ ایک خاتون ہو کر مردوں سے زیادہ عقل و شعور کی باتیں کر لیتی ہیں، اور آپ کی آنکھوں سے تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے قاسم زومائنی انداز میں مسکرا دیا۔ مارسی نے مسکراتے ہوئے پوچھا، ڈر؟ کیا اتنی بدصورت ہے میری آنکھیں؟ ساتھ ہی مارسی نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پٹپٹائیں۔ قاسم نے مارسی کی حسین آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کہیں ان جھیلوں میں ڈوب ہی نہ جاؤں۔ یہ کھلی شرارت تھی۔ مارسی چھوئی موئی سی ہو گئی۔ اس کا چہرہ گلنار ہو چکا تھا۔ وہ زبان سے کچھ نہ بولی، بس ایک بار کسمسائی اور پھر زیر لب مسکرا دی۔ قاسم نے لوہا گرم دیکھا تو پھر مخاطب ہوا، مارسی اگر مجھے زندگی میں آپ کے مشوروں کا ساتھ ہو تو میں شاید دنیا کا آدھا فساد مٹانے کی جرت کر سکوں۔ مارسی قاسم کے تراشدہ جملے پر دل ہی دل میں اش اش کر اٹھی۔ اب وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے الفاظ کا سہارا لیا، میرے مشورے آپ کی بصیرت سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ میرے لیے اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہوگا کہ میں آپ جیسے سچے اور شجاع سالار کی مشیر کہلا سکوں۔ قاسم کا دل بولیاں اچھل رہا تھا، گویا مارسی نے اس کا
اقرار وفا تسلیم کر لیا تھا۔ اچانک مارسی کو شرارت سوجی اور وہ کہنے لگی، سالار صاحب، کیا آپ نے اسی قسم کی گفتگو کے لیے مجھے یہاں بلایا تھا؟ میں تو سمجھی تھی کہ ملک و ملت کا کوئی فریضہ آپ کو یہاں اس کھنڈر میں کھینچ لایا ہے۔ قاسم ایک دم خفیف سا ہو گیا۔ اس نے چینچے ہوئے لہجے میں کہا، دراصل محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ قاسم نے محاورے کا سہارا لیا تھا، لیکن مارسی نے یکلخت ایک نئے رنگ میں بات کی۔ نہیں حضور، یہ بالکل غلط فلسفہ ہے۔ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہوتا۔ بہت کچھ ایسا ہے جو نہ محبت میں جائز ہے نہ جنگ میں، لیکن شرط یہ ہے کہ جائز اور ناجائز قرار دینے کا فیصلہ انسانی نقطۂ نظر کے خیال سے کیا جائے۔ یہ محاورہ تو حیوانات پر منتقم ہوتا ہے، کیونکہ وہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز سمجھتے ہیں۔ اب قاسم کو اپنی کمگائیگی کا احساس ہونے لگا۔ اس قدر قابل اور دانا لڑکی اس کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے اندر کے خوابیدہ انسان کو آواز دی اور اگلے لمحے مارسی کو حیران کر دیا۔